ننگے سر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے گھر میں کیا ہوتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھنے سے رزق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر پایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت اپنے گھر گئے اور اپنی زوجہ سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ انور متغیر تھا، میرا خیال ہے کہ بھوک کی وجہ سے ایسا ہے، کیا تیرے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ بیوی نے عرض کیا، واللہ اس بکری اور کچھ بچے ہوئے آٹے کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت بکری کو ذبح کیا اور فرمایا کہ جلدی جلدی گوشت اور روٹیاں تیار کر دو۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو ایک بڑے پیالے میں رکھ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کھانا حاضر کیا۔ پس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اپنی قوم کو جمع کرو۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنی قوم کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو الگ الگ ٹولیاں بنا کر میرے پاس بھیجتے رہو۔ اس طرح وہ ٹولیاں بنا بنا کر کھانا کھانے لگے۔ جب ایک ٹولی سیر ہو کر کھا لیتی تو دوسری ٹولی آ جاتی، وہ بھی سیر ہو کر کھا لیتی، یہاں تک کہ سب نے کھانا کھا لیا اور برتن میں کھانا جوں کا توں بلکہ پہلے سے بھی زیادہ موجود تھا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کھانا کھانے لگے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کھانا کھاؤ مگر ہڈیاں نہ توڑنا۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہڈیوں کو جمع فرمایا اور ان پر ہاتھ مبارک رکھا اور کچھ پڑھا جسے میں نے نہیں سنا۔ وہ بکری کان جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر اپنی بکری لے جاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بکری لے کر اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ بولی، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ واللہ یہ ہماری وہی بکری ہے جس کو ہم نے ذبح کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس بکری کو زندہ کر دیا۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بکری کو ذبح کیا تو ان کے دو چھوٹے صاحبزادے بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بکری ذبح ہوتی دیکھی، وہ دونوں چھری لے کر چھت پر گئے۔ بڑے نے چھوٹے سے کہا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ ایسا ہی کروں جیسے ہمارے والد گرامی نے بکری کے ساتھ کیا ہے۔ چنانچہ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو باندھا اور گلے پر چھری چلا دی اور نادانی میں اس کو ذبح کر دیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ جیسے ہی بچوں کی ماں نے اس منظر کو دیکھا تو وہ فوراً بھاگے اور بڑا بچہ ڈر کر بھاگا اور خوف سے چھت سے گرا اور مر گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ نے دونوں بچوں کی لاشوں کو اٹھایا اور اندر لا کر رکھ دیا، اس خیال سے شور اور وویلا نہ کیا کہ کہیں اس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پریشان نہ ہوں اور یہ دعوت بے مزہ نہ ہو جائے۔ نہایت صبر و استقلال کے ساتھ بچوں پر کپڑا ڈال دیا اور اس بارے میں کسی کو بھی نہ بتلایا، حتیٰ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی نہ بتلایا، اگرچہ دل صدمہ سے نڈھال اور خون کی آنسو رو رہا تھا، مگر اس کے باوجود چہرے پر کوئی پریشانی نہ تھی، بلکہ چہرے کی تازگی اور شگفتگی کو برقرار رکھا اور کھانا پکایا۔ جب جناب رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، کھانا حاضر کیا گیا تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیں کہ وہ اپنے صاحبزادوں کو بلا
بلا لائے تاکہ وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ کھانا کھانے کا شرف حاصل کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر اپنے فرزندوں کو فوراً بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً باہر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ کو فرمایا کہ بچوں کو بلاؤ تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کھانا کھائیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ بچے موجود نہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچے موجود نہیں ہیں۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جلدی بچوں کو بلا لاؤ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دوبارہ زوجہ محترمہ کے پاس آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے بچوں کو جہاں بھی ہیں جلدی بلا لاؤ۔ بچوں کی ماں جو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی، آنسوؤں کے سمندر کو آنکھوں میں سمائے ہوئے صبر و استقلال اور حوصلے کے ساتھ حضور علیہ السلام کی دعوت کر رہی تھی۔ اس نے جب یہ سنا تو آنسوؤں کا وہ سمندر جو بڑی مشکل سے رکا ہوا تھا وہ چھلک پڑا۔ روتے ہوئے عرض کیا کہ میں اب اپنے بچوں کو نہیں بلا سکتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روتی کیوں ہو، کیا بات ہے؟ غموں سے نڈھال ماں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کو کمرے کے اندر لے گئی اور دونوں شہزادوں کی لاشوں سے چادر ہٹائی اور عرض کیا کہ یہ کب کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آرام کی خاطر بڑے حوصلے اور صبر سے یہ سب کچھ برداشت کر کے خدمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی آخرت سنوار رہی تھی۔ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس حال سے بے خبر تھے۔ دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت بابرکت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض گزار کر دیا۔ جو ہی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے دونوں صاحبزادوں کی لاشوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں رکھا تو سارا گھر غم زدہ ہو گیا، اور ماں کی ممتا جو پہلے آداب مصطفیٰ آرام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاموش تھی، زاروں قطار رونے لگی۔ اللہ تعالی نے جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ جاؤ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر میرا پیغام دو کہ اے محبوب دعا آپ فرمائیں اس کو زندہ ہم کر دیں گے۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک دعا کے لیے بلند کیے۔ ابھی ہاتھ واپس نہ آئے تھے کہ دونوں شہزادے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ گھر جو پہلے دونوں صاحبزادوں کی موت سے افسردہ اور غمزدہ تھا اب خوشی سے پھولے نہ سماتا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں شہزادوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آج میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سنی ہے، اس میں بھوک کی وجہ سے کمزوری پائی جاتی ہے، کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ملتا ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی ہاں، اور جو کی چند روٹیاں نکالی اور مجھے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں بلانے کے لیے بھیجا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے فرمایا کہ اٹھو۔ میں نے آگے آگے آ کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لے کر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اپنے ساتھ اور بھی بہت سے لوگوں کو لے کر تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے پاس اتنا کھانا نہیں کہ سب کو کھلا سکیں۔ تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہماری حالت کو بہتر جانتے ہیں۔ پس حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے ام سلیم، جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ لے آؤ۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا جو کی چند روٹیاں لے کر حاضر ہو گئی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان روٹیوں کے ٹکڑے کرنے کا اور ان پر گھی نہ چوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جب روٹیوں کے ٹکڑے کر کے ان پر گھی نچوڑ دیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ٹکڑوں پر اللہ تعالیٰ نے جو چاہ پڑا پھر 10 آدمیوں کو لانے کا حکم دیا۔ 10 آدمی حاضر ہوئے اور خوب سیر ہو کر کھایا۔ پھر 10 آدمیوں کو بلانے کا حکم دیا، وہ بھی آئے اور سیر ہو کر کھایا اور چلے گئے۔ پھر 10 کو بلایا، وہ بھی آئے اور کھا کر چلے گئے، یہاں تک کہ وہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو 70 یا 80 تھے سب نے پیٹ بھر کر کھایا۔ ان کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور سبھی گھر والوں نے کھایا۔ ان کے بعد بھی کھانا بچ گیا جو پڑوسیوں میں تقسیم کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر کپڑے کا کوئی حصہ نہ ہو۔ برہنہ سر نماز پڑھنا آداب اور سنت کے منافی ہے۔ عذر یا مجبوری کے سبب ہو تو اس کی رخصت ہے، لیکن عادت بنا لینا قطعاً درست نہیں ہے۔ اگر نماز کے دوران سر سے ٹوپی گر جائے تو ایک ہاتھ سے نماز میں ہی اٹھا کر سر پر رکھنا افضل و بہتر ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ نماز کی قبولیت کے لیے 70 جسم کے مخصوص حصے کا ڈھانپنا ضروری ہے اور سر ان میں شامل نہیں ہے، لہذا ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز صحیح ہوتی ہے۔ سر ڈھانپنا سنت اور مستحب ہے، کیونکہ رسول علیہ الصلوۃ والسلام عموماً سر پر عمامہ باندھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہ نماز کی زینت اور احترام کے لیے مستحب سمجھا جاتا ہے۔ کچھ ثقافتوں اور روایات میں ننگے سر نماز پڑھنے کو غیر معمولی سمجھا جا سکتا ہے۔ مثلا مشرقی وسطی اور جنوبی ایشیا میں مرد عموماً ٹوپی یا عمامہ پہن کر نماز پڑھتے ہیں۔ سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے عبادت کی خوبصورتی اور زینت بڑھتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حضور احترام اور خشوع کی علامت ہے۔ بعض علماء کے نزدیک سر ڈھانپ کر نماز پڑھنے سے نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہوتا ہے، جو عبادت کی روحانی کیفیت کو بڑھاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اپنے 2 کپڑے پہن لے، بے شک اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ ان کے لیے زینت کی جائے۔ یہ ہے کہ ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ سستی سے ننگے سر نماز پڑھنا یعنی ٹوپی پہننا بوجھ معلوم ہوتا ہو یا گرمی معلوم ہوتی ہو مکروہ تہذیبی یعنی ناپسندیدہ ہے، اور اگر تحقیر نماز مقصود ہے، مثلا نماز کوئی ایسی محتمم بالشان یعنی اہم چیز نہیں جس کے لیے ٹوپی عمامہ پہنا جائے، تو یہ کفر ہے۔ اور خشوع و خضوع یعنی نماز میں دل لگنے کے لیے سر برہنہ یعنی ننگے سر نماز پڑھی تو مستحب ہے۔ بہار شریعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت پر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں منظور و